پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ ہم حاضر ہیں ادھر اپنی آج کی میڈیا ٹاک کے لیے، جس میں میرے ساتھ ہمارے پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڑائی صاحب، ہمارے چیف وپ رانا شہباز صاحب، ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے ایم پی ایز فرخ جاوید مون صاحب، طیاب راشد سندھو صاحب، سرفراز ڈوگر صاحب، علی آصف بگا صاحب یہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا ایک سفر شروع ہوا پرامن جلسوں کا، جو ثوابی سے شروع ہوا، پھر سنجانی لاہور، اور پھر ہم نے پنڈی لیاقت باغ میں جلسوں کی اجازت مانگنے کے لیے ہم نے ایک این او سی دی، جو کہ ہمیں لولے لنگڑے این او سی ملتے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے ورکرز پہ، ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے تھے ان پہ چھاپے لگتے تھے۔ تو ہمارا پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان سے اب این او سی نہیں لیں گے، کیونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے کہ این او سی دے کے یہ وعدہ خلافی کرتے تھے اور یہ قانون کی وائلیشن کرتے تھے، کیونکہ آرٹیکل 16-17 کا ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا پرامن احتجاج جلسہ کر سکتی ہے۔ لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے احتجاج، ایک پرامن ہمارا احتجاج تھا، اس کو ہم نے ریکارڈ کروایا، لیکن جو اس فسطائیت بھری حکومت، جو یہ فارم 47 کی ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے لیاقت باغ میں کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، پورا میڈیا گواہ ہے۔ نہتے لوگوں پہ انہوں نے ربڑ بلٹ چلائے، نہتے لوگوں پہ انہوں نے شیلنگ کی۔ ہمارے 2 ایم پی ایز راجہ تنویر اسلم اور اقبال خٹک، ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور جھوٹی ایف آئی آرز میں ان کو انہوں نے گرفتاری ڈال کے پابند سلاسل کیا۔ اس کے بعد ہمارے ورکرز، جو کہ میاں والی کے، میرے اپنے خان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، میرا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے 22 ورکرز کو انہوں نے کوچ سمیت، ان کی ویگن سمیت انہوں نے ان کو اٹھایا اور جھوٹی ایف آئی آرز دے دی۔ اس کے بعد ہمارے پنڈی کے ورکرز ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کے ورکرز تھے، سب کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیں، میرے اپنے ساتھ اسلام آباد پولیس کے ایس پی تھے، آئی تھنک خالد ان کا نام تھا، شاید ایسے جو ہم ریلی لے کے جا رہے تھے ایک جگہ پہ، پھر ہمارے ساتھ ایک اور جگہ پہ انہوں نے مین ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور ادھر پنجاب گورنمنٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے، ان کے نمائندے ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ کے پی کے میں دہشت گرد ہیں، کے پی کے ہاؤس میں دہشت گرد ہیں۔ دیکھیں، آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی جماعت جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت پورے ملک میں، جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت کے باوجود ہمارے پاس 100 سے زیادہ سیٹس ہیں، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، تو آپ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ چن رہے ہیں۔ دیوار کے ساتھ لگانا تو اب اور بات ہے، دیوار کے ساتھ چنا جا رہا ہے، ہمارے نہتے لوگوں پہ بلٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ دہشت گرد کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں جو نہتے لوگوں پہ شیلنگ اور بلٹ فائر کر رہے ہیں؟ تو میں اگلے ہمارے جو پروگرام ہے، ایک جنوبی پنجاب میں، ایک فیصل آباد، میاں والی، اور اس کے بعد ہمارے لاتعداد جو ہم نے ایک پلان کیا ہے، تو میں اس گورنمنٹ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جماعت کا پرامن احتجاج آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور ہماری ہر اسمبلی میں نمائندگی ہے، ہماری سینٹ میں نمائندگی، آپ ہمیں کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کے یہ جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ کے آ جاتے ہیں ادھر 8-8 10-10 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ اپنی کارکردگی بتائیں۔ کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ تو تقریباً 617 ملین روپے کی تو آپ ابھی گاڑیاں لے رہے ہیں غریب صوبے کی اپنے منسٹرز کے لیے۔ ہمارا جو بنیادی طور پہ
ہمارا 3 ہمارے نیریٹو ہے. پہلا ہمارا نیریٹو ہے مہنگائی، جس سے لوگ اس وقت مر رہے ہیں. صوبے میں اور مرکز میں یہ دونوں ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی جماعت کی. اس وقت لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں. خان کی رہائی جس کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے، ہم جتنے یہ بیٹھے ہیں ہم ایک دریا آگ کا عبور کر کے آ رہے ہیں. ہمیں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے. وہ ایک بوگس مقدمات میں پابند سلاسل ہے اور ان کے بیس لیس مقدمات ہیں. تیسرا ہے عدلیہ کی آزادی. اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے منسلک ہے. آپ ایک پیرالل آئینی ادارے بنانے جا رہے ہیں، آئینی عدالتیں بنانے جا رہے ہیں. یہ جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا، آپ بے شک کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کے دماغ میں اور آپ کے اس اقدام میں میلافائڈی ہے، بدنیتی ہے. آپ ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کو آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. ہماری آپ کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. ہم مہنگائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے اس وقت تک مجھے یہ گورنمنٹ آف پنجاب بتا دے کہ ان کی مہنگائی کے بارے میں ان کے کیا اقدامات ہیں. آئی جی پنجاب پولیس جو ہے، آئی جی پنجاب کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایف آئی آر دے. 4 بوگس ایف آئی آر دی گئی ہیں پنڈی میں. یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ آپ 200 300 بندے کو آپ نامعلوم رکھ دیتے ہیں، پھر وہی ایف آئی آر 6 مہینے چلتی ہے. ان کی بیس ہوتی نہیں ہے، پھر وہ مقدمات ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا آپس میں آپ کے میرٹ کی تو یہ حال ہے کہ آپ کے گورنر اور آپ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آپ نے ابھی یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز کے سلسلے میں جو آپ نے سارے اقدامات کیے اور اس میں گورنر نے آپ کو انکار کیا، تو یہ تو آپ کا میرٹ ہے. کوalition گورنمنٹ آپ کی، آپ کے ساتھ کوalition جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو چل نہیں رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. تمام تر 8 فروری کی ہتھ کنڈوں کے باوجود اور تمام تر جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے، جو ہمارے اوپر جتنے ہم بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بوگس ایف آئی آرز ابھی بھی چل رہی ہیں، ان کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں دبا سکیں گے. میں دوبارہ آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہمارے پرامن احتجاج ہیں، آگے ہمارے پرامن جلسے آ رہے ہیں. آپ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو 47 کی گورنمنٹ، فارم 47 کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پرامن احتجاجوں میں، جلسوں میں ہمارے انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے. ہر جماعت کا بنیادی حق ہے. ایک جماعت ادھر مینار پاکستان پہ کر کے گئی ہے جلسہ، جمعیت علماء پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے. منہاج القرآن وہ بھی کر کے گئے ہیں. تو کیوں پاکستان تحریک انصاف پہ کیوں پابندی ہے؟ 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم لاہور میں ایک اپنے احتجاج کا پاور شو کریں گے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، جس طرح لاہور کا پہلا جلسہ ہوا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا سمندر یہ آپ سے رکنے والا نہیں ہے. تھینک یو جی. اچھا بچہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پاور شو کا کہا اور لیاقت باغ میں جو آپ کا احتجاج تھا اس پہ عمران خان کافی سخت ناراض ہے. انہوں نے کہا کہ عوام پہنچ ہوئی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے اور کیوں جو ہے وہ احتجاج ختم کیا گیا، جلسے کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ عوام موجود تھی جلسہ کیوں ختم کیا گیا. وہ کافی سخت ناراض ہیں آپ لوگوں کی حکمت عملی سے، آپ کی لیڈرشپ کے اوپر. دیکھیں جی ابھی مجھ تک یہ خبر نہیں پہنچی. ڈیفینیٹلی وہ اندر بیٹھے ہیں، ان کو ساری بات کا پتہ ہے. تو جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اس قسم کی جو مخصوص حالات میں ہماری پارٹی چل رہی ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، ایسے حالات پاکستان کی بلکہ میں سب کنٹیننٹ کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی پارٹیشن سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے ٹائم کو حالات ہوں تو ہوں، پاکستان تحریک انصاف جتنے برے حالات کسی پارٹی نے فیس نہیں کیے. تو اس میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن اس کو درست کیا جا سکتا ہے. جی یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ کے KPA کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک گولی چلائے گا تو ہم بھی گولی چلائیں گے، یہ پالیسی ہے آپ لوگوں کی، یا پھر آپ لوگ جو پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں یہ پالیسی ہے؟
दोनों में से क्लियर कर दें। देखिए बात यह है कि KPK में हमारी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। क्या ये चीज़ दो सूबों के दरमियान, क्या ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन खींची जा रही है कि कभी ये कहते हैं कि KPK हाउस में दहशतगर्द बैठे हैं, कभी ये कहते हैं कि KPK का वज़ीर आला अटक पुल पार करके दिखाए। देखिए हर सूबे के अपने नॉर्म्स हैं, रिवायात हैं, उनकी एक रिवायत है, पठानों की एक रिवायत है कि वो जिरगा करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर की बात के कंटेंट्स हैं वो ये हैं कि आप अगर मेरे ऊपर गोलियां चलाएंगे तो मैं भी चलाऊंगा। इट्स मीन कि वो अपनी ज़ात की बात कर रहे थे। और अगली बात मैं आपको बता दूं, ये जो एक लकीर खींच रहे हैं KPK और पंजाब के दरमियान, ये इनको बहुत नुकसान देगी। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? इनकी जमात तो सिर्फ अब आज अगर इलेक्शन हो जाए तो इनकी जमात को 10 से ज़्यादा सीट्स नहीं मिलनी, ये तो सुकड़ चुके हैं। लेकिन ये दो सूबों के दरमियान एक ऐसा खलफशार पैदा कर रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी जमहूरी हुकूमतें अवाम की रिलीफ, अवाम की ख्वाहिशात का ख्याल करती है, अवाम की तकलीफ उनको दूर करती हैं। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है कि कोई जलसा होता है तो मंडी मवेशिया में बेचना शुरू कर दिया है इंसानों को? क्या आप इंसान मंडी मवेशिया के लायक रह गए हैं हमारे मुल्क के? जनाब बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये जमहूरी हुकूमत है नहीं, ये है फार्म 47 की हुकूमत। अभी भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट अगर होश के नाखून ले ले और अगर ये हमारी रिट पिटीशंस पे फैसला कर दे और मेरिट पे फैसला हो तो इनकी हुकूमत तो एक दिन भी नहीं ठहरती। आपने बिल्कुल ये ठीक कहा, ये इंसानों और जानवरों को एक जगह पे खड़ा कर रहे हैं। और हमें तो ये जहाँ पे भी जलसा गाह दे रहे थे हमने तो एक दो दफ़ा ले ली, लेकिन अब हमें इनके NOC की ज़रूरत नहीं रही। थैंक यू। देखिए नहीं, बात यह कि KPK में जेन्युइन जमहूरी हुकूमत, वो अपने जो जिसका जितना गुनाह होगा उसके खिलाफ एक्शन लेगी। हमारे ऊपर तो बेगुनाह मुकदमात हो रहे हैं, हमारे ऊपर तो मैं इधर बैठा हूँ और मुझे ये पता भी नहीं कि मेरे खिलाफ पता नहीं कहाँ पे मुकदमा दर्ज हो जाए। तो हमारा कोई ऐसा ज़हन नहीं है, जिसका जितना कसूर होगा KPK हुकूमत पूरा एक्शन लेगी। जी हाँ, नहीं कोई भी नहीं किया जी। इन्होंने कनेक्शन काटे, इन्होंने मैं खुद उधर मौजूद था 8 बजे तक, मेरी मियाँ शुएब साहब और इनसे उधर मुलाकात भी हुई। बात यह है कि देखिए हम एक जेस्चर देना चाहते थे। जब इन्होंने जब रोका KPK के चीफ मिनिस्टर को, आप ये देखें इनकी जहनीत कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को अपनी पार्टी का जलसे में शिरकत से ये रोक रहे हैं। तो बस कोई वाकया नहीं हुआ। ये भाई हैं और एक ही पार्टी में हैं और खान के सिपाही हैं और इंशाल्लाह सिपाही रहेंगे। अब लाहौर का एहतजाज होगा मीनार पाकिस्तान के अंदर। अगर मीनार पाकिस्तान में इन्होंने ना घुसने दिया तो इनका पिंडी से भी बुरा हाल होगा। देखिए इनको पता है कि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, चाहे जो जमात भी हो। हमारा 3-3.5 साल का जो टेनोर रहा है, PDM ने भी जलसे किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वहाँ पे धरना किया। देखिए जो सियासी जमातें होती हैं ना, वो किसी को जलसे जलूसों से नहीं रोकती। और आपने खुद कहा है कि जो रूथलेस साबित होगी, मैंने उनको रूथलेस का मतलब बता दिया था। आई थिंक जिस वक्त उन्होंने कहा था उनको मतलब नहीं था पता। थैंक यू।